ایک ملک میں ایک بادشاہ حکومت کیا کرتا تھا۔ سستی اور کاہلی نے اسے بہت موٹا کر دیا تھا۔ کھانا پینا اور سو جانا، غرض یہ کہ موٹاپے کے سبب سے اسے کئی بیماریوں نے گھیر لیا۔ مملکت کے تمام حکیم اس کے علاج سے عاجز آ گئے، لیکن بادشاہ کی بیماری دور نہ ہوئی۔ بالآخر ایک نوجوان طبیب نے کہا کہ وہ بادشاہ کا علاج کر سکتا ہے۔ بادشاہ نے اسے بلایا اور جب دیکھا کہ یہ تو بہت کم عمر ہے تو بادشاہ کہنے لگا کہ کیا یہ میرا علاج کرے گا؟ نوجوان طبیب کافی ہوشیار تھا۔ اس نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، میں صرف طبیب ہی نہیں بلکہ علم نجوم کا ماہر بھی ہوں۔ مجھے ایک رات کی صرف اجازت دے دیجئے، میں رات کو ستاروں کو دیکھ کر یہ بتا سکوں گا کہ آپ کے لیے کون سی دوائی بہتر رہے گی۔ ایک رات کی اس نوجوان طبیب کو مہلت دے دی گئی۔ صبح سویرے نوجوان دربار میں حاضر ہوا اور عرض کی، بادشاہ سلامت، اگر جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں۔ بادشاہ نے وعدہ کیا کہ تمہیں جان کی امان دیتے ہیں۔ نوجوان حکیم نے کہا، بادشاہ سلامت، میں نے آپ کا ستارہ دیکھا تو معلوم ہوا کہ آپ صرف 1 ماہ زندہ رہیں گے۔ اس مدت میں علاج پر کثیر رقم خرچ کرنے کا کیا فائدہ، اور ساتھ ہی مجھے قید بھی کر لیجئے۔ اگر میں اپنے قول میں سچا نکلا تو میری جان بخش دی جائے، ورنہ مجھے سولی چڑھا دینا۔ بادشاہ نے اسے جیل میں ڈال دیا اور خود اسی فکر میں پڑ گیا کہ جب زندگی 1 ماہ ہی کی باقی بچی ہے تو عیش و عشرت کا کیا فائدہ؟ کیوں نہ اپنی زندگی کے آخری لمحوں میں رعایا کی خبر گیری کروں، ان کے مسائل حل کروں۔ اس فکر میں بادشاہ کے شب و روز گزرنے لگے۔ عیش و عشرت کا سامان دور کر دیا اور 1 ماہ کے بعد مر جانے کی فکر دن بدن بڑھتی رہی، اور اس غم کے سبب وہ کمزور ہو گیا۔ جب 28 دن گزر گئے تو بادشاہ نے اس نوجوان حکیم کو طلب کیا اور کہا، اے نوجوان، مجھے موت کے تو آثار بھی اب نہیں دکھائی دیتے، بلکہ الٹا میں صحت یاب ہو رہا ہوں۔ میرا موٹاپا ختم ہو چکا، فالتو چربی پگھل گئی اور تندرستی نصیب ہوئی۔ تیرے جھوٹ پر تجھے سزا دی جا سکتی ہے، مگر تیرے جھوٹ بولنے سے مجھے فائدہ ہوا، اس لیے میں تجھے معاف کرتا ہوں۔ مگر یہ بتاؤ کہ تم نے یہ جھوٹ کیوں بولا؟ حکیم نے کہا، بادشاہ سلامت، میں نہ غیب کا علم رکھتا ہوں، نہ علم نجوم کا ماہر ہوں، اور نہ میں کسی کی موت و حیات کے بارے میں بتا سکتا ہوں۔ جب مجھے اپنی ہی موت و حیات کا علم نہیں تو دوسروں کی موت و حیات کا کیوں کر بتا سکتا ہوں؟ دراصل آپ کی بیماری کا علاج آپ کے موٹاپے کو دور کرنے میں تھا، اور انسانی چربی اس وقت تک نہیں ختم ہوتی جب تک کہ وہ فکر زدہ نہ ہو۔ جب آپ کو موت کی فکر اور غم لاحق ہوا تو آپ کے جسم کی چربی نے پگھلنا شروع کر دیا اور آپ صحت مند ہو گئے۔ بادشاہ اس کی بات سن کر بہت خوش ہوا اور اسے رہائی کے ساتھ ساتھ انعام و اکرام سے بھی نوازا۔